بے سہاروں کو اپنا بنا لیجئے، سایہ عافیت میں بسا لیجئے۔ تو اس لیے یہ دو مسئلے ہیں کہ خلیفہ کون ہوتا ہے۔ جو بیٹھ جائے خلیفہ، ایک تو اس کو جب تک واضح نہ کیا جائے دین کی راہ نہیں کر سکتے۔ دوسرا کہ بغاوت جس خلیفہ کے خلاف ہے وہ ہے جو امت کا چنا ہوا اور امت اس پر متفق ہے، وہ ہے جو ظالم زبردستی بیٹھ گیا۔ اس بارے میں یہ کتاب جو میرے دوست اویس نے مجھے دی، اللہ اس کو جزائے خیر دے، میں سمجھتا اس شخص نے اسلام کی وہ خدمت کی جو 1400 سال میں کسی سے نہیں ہو سکتی۔ یہ کتاب جو ہے اس کا ترجمہ اگر ہو جائے دنیا اسلام میں، مسلمان جاگ اٹھے۔ 3 جلدیں اس کی، تین جلدیں اس پر اس نے لکھی، الجہاد والقتال، اور یہ اس کے دکتورا کا سمجھے مضمون ہے۔ جب اوزائی یونیورسٹی سے اس نے ڈاکٹریٹ کی ہے نا، تو اس مضمون پر اس نے لکھا کہ اسلام میں جہاد ہے کیا، قتال ہے کیا، اور وہ کس قسم کا۔ تو اس میں ایک فصل ان ظالموں کے لیے بھی لکھی کہ یہ غاصب جو بیٹھ جاتے ہیں خلیفے، ان کے خلاف یہ اس نے اس مسئلہ کو حل کیا۔ بالکل میں کہتا ہوں، اور جب یہ پاس ہوا اس کا مضمون، تو جو استاد تھے جنہوں نے ڈاکٹریٹ کی ڈگری دی ہے نا، انہوں نے کہا محمد اختر ہیکل اگر دکتورا سے آگے کوئی ڈگری ہوتی تو ہم دیتے۔ اسلام میں جو تحقیق تو نے کی 1400 سال سے فقیوں نے اس کا بیڑا غرق کر دیا۔ اتنی اونچی کتاب ہے، 3 جلدیں ہیں اس کی۔ جہاد کہتے ہیں پہلے جہاد پڑھو کہ باغیوں کے ساتھ جہاد کیا ہے، ظالم بادشاہوں کے خلاف جہاد کیا ہے، کفار کے ساتھ کیا ہے، ان کے احکام کیا ہیں۔ 3 جلدیں۔ تو غاصبوں کو اگر تم خلیفہ مانو گے کہ جو حرامی آ جائے اور بیٹھ جائے وہ امیر المومنین اور اس کو سر جھکاؤ، پھر امت کو اپنا جنازہ پڑھ لینا چاہیے، پھر اسلام کبھی نہیں آئے گا اور نہ سوچا ہے۔ پھر وہی بات صحیح بخاری میں نے اس کا حوالہ دیا کہ ابھی زیادہ دن نہیں گزرے کہ صحابہ کے بڑے بڑے شاگرد جاتے ہیں یزید کے پاس اور کہتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ غلط کہہ رہا، مگر تعریف کرتے ہیں۔ یہ ملوکیت اتنی گندی بات ہے۔ تب اقبال فرماتے ہیں کہ جس نے ملوکیت کا طلسم ختم کیا تھا وہ ظالم خود ملوکیت کے تخت پر بیٹھ گئے، محل بن گئے، ریشم بچ گیا، سونے چاندی کے برتن آ گئے، دربان کھڑے ہیں، گردنیں اڑ رہی ہیں لوگوں کی۔ اس لیے میرے بھائیوں کوئی نہ کہے کہ ہم واقعہ کربلا کے افسانوی حقائق، یہ کربلا کے افسانوی حقائق نہیں، نہ ہمیں کربلا کے قصے سے کوئی دلچسپی ہے۔ یہ دین کی جڑ ہے کہ خلیفہ کون ہوتا ہے، کس طرح بنتا ہے، اور کب تک ہم اس کی اطاعت کریں گے اور کب اس کا تختہ اٹھیں گے۔ اگر دین میں سے یہ شے نکال دی جائے تو مسلمان تو نرم چارہ بن جائیں گے، ہندو آ جائیں، سکھ آ جائیں، سلام کرتے رہے، اور کر رہے صدیوں سے۔ اسی لیے اقبال نے کہا یورپ کی غلامی پر رضامند ہوا تو، مجھ کو تو گلا تجھ سے ہے یورپ سے نہیں ہے۔ انگریز آیا اور تم آرام سے 200 سال سلام کرتے رہے، اور جس کو ڈی سی بلا رہا ہے کہتے ہیں بڑا یار مجھے شرم ملے گا، ڈی سی صاحب نے مجھے بلایا۔ وہ غلامی کو اپنے لیے باعث عزت سمجھنے لگے۔ یہ ہوتا ہے ملوکیت اور غلامی کا اثر۔ وہ آزاد لوگ جو خلیفہ کا دامن پکڑ لیتے تھے کہ ممبر پر کھڑا اور کہہ رہا خطبہ میرا سنو، کیوں سنیں، کہاں سے کرتا لایا، یہ بہت ہی اسلامی ہے۔ اس کا بیڑا غرق کیا، اور کہتے ہیں کربلا افسانہ، افسانے کو کیوں روتے ہو، دین کی بات پر آؤ، جہاد والقتال کہ امیر المومنین وہ ہے جو زبردستی بیٹھ جائے۔ یہ کتاب میں دفتر بھرے ہوئے علومات اور اعتقاد میں نے ایک بتائی جس میں پڑھیں گے علم کلام اور فقہ کی کتاب میں کہ صحیح تو ہے کہ امت چلے، مگر اگر کوئی زبردستی بیٹھ جائے تو امیر المومنین اس کو وہ سارے حقوق حاصل ہیں جو سے سارے دین پر قلم پھیر دیا، ظالموں کی تائید کر دی، ان کے خادم بن گئے، وظیفے لیتے رہے، پیسے کھاتے رہے۔ اس لیے بھائی یہ قصہ جو ہے ملوکیت اور خلافت کا، یہ لفظ کا فرق نہیں ہے، زمین و آسمان کا فرق۔ تو اس سلسلے میں کچھ حوالے جو رہ گئے تھے پچھلی مرتبہ وہ دوں، پھر انشاءاللہ یہ دونوں جو چیپٹر نا کلیئر کروں، نہیں چھوڑوں گا۔ میری زندگی برباد ہو جائے گا اگر میں نے واضح نہ کیا کہ امیر المومنین کس طرح صحیح بنتا ہے اور کس کو ہم خلیفہ اور امیر المومنین مانتے ہیں، ورنہ سب غاصب ہیں، ظالم ہیں، ڈاکو ہیں۔ اللہ ان ملعونوں پر اپنی جو سزا مناسب بنتا نازل کرے، ہم ان کو امیر نہیں مان سکتے۔ یہ مسئلہ نہ واضح ہوا دین ٹیڑھا رہے گا۔ اور بغاوت کے بارے میں جو اٹھتا ہے کہ کلمہ گو کے خلاف نہ، یہ کلمہ گو جن کے بارے حضور نے کہا تھا کہ ان کے خلاف نہ اٹھو، کہاں ہے نا اس میں ان ظالموں اور فاسقوں کا بات ذکر؟ وہ عادل ائمہ کی بات ہے کہ نیک اور خلیفے۔ تو اس نے اس پر ایک پوری فصل کی، بہت عمدہ، وہ ساری تو بیان نہیں میں کر سکتا، کچھ ایسے بیان